بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص عليك نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان سیریز کے 7ویں لیکچر میں آپ سب کا استقبال ہے۔ الحمدللہ ہم نے اس سے قبل ایمان کی 2 اہم کیفیات پر گفتگو کی ہے۔ سب سے پہلی کیفیت ثم لم یرتابوا کی ہے کہ جس میں ایمان شکوک اور شبہات سے پاک ہو جاتا ہے۔ دوسری جو کیفیت ہم نے دیکھی وہ تاثیر قلب کی کیفیت ہے، جس کے نتیجے میں جب شکوک اور شبہات دور ہو جاتے ہیں تو ایک حلاوت اور ایک تاثیر انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے کہ جیسے ہی اللہ کا ذکر اس کے سامنے ہوتا ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت اس کے سامنے کی جاتی ہے، وجلت قلوبہم کی کیفیت اس کی ہو جاتی ہے اور اس کے ایمان میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ آج ہم انتہائی اہم اور تیسری بنیادی کیفیت پر گفتگو کریں گے۔ جس آیت کریمہ کی یہاں تلاوت کی گئی اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اصحاب کہف کا تذکرہ کیا ہے، اور اصحاب کہف کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ جب انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان لایا، جب وہ اسی ایمان کو قبول کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وزدناہم ہدی، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا کرتا ہے، ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کے دلوں کو رباط عطا کرتے ہیں۔ یہ جو کیفیت ہے یہ چوتھی اور اہم ترین کیفیت ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کیفیت کے لیے رباط کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 54 کے اندر اسی بات کو ان الفاظوں کے اندر بیان فرمایا کہ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، وہ لوگ جن کو علم عطا کیا گیا ہے اچھی طرح جان لیں کہ یہی تیرے رب کی جانب سے حق ہے، پس وہ اس پر ایمان لائے۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، تو اس کے نتیجے میں ان کے دل اس کے آگے جھک جاتے ہیں، وہ اس کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں، وہ اس کے آگے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی ہدایت فرمائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ کا لفظ استعمال کیا۔ اسی طریقے سے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہ الایمان وایدہم بروح منہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو ثبت کر دیا، اللہ نے ایمان کو لکھ دیا اور انہیں اپنی روح یعنی اپنے فیض خاص سے تقویت بخشی۔ یہ جو 3 مقامات ہم نے جس کا یہاں اشارہ کیا ہے یہ بتاتے ہیں کہ ایمان کی ایک تیسری کیفیت ہے، اور وہ کیفیت بہت ہی اہم ہے کہ جب انسان کے شکوک دور ہو جاتے ہیں، انسان کے اندر حلاوت اور تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کو اطمینان کی کیفیت نصیب ہوتی ہے، اس کو یقین کی کیفیت حاصل ہوتی ہے، اور ایک مسرت اور ایک سرور اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی کو یہاں اللہ تعالیٰ نے مختلف الفاظوں میں بیان فرمایا۔ رباط کہتے ہیں مضبوطی کو، کہ جس کے ذریعے سے انسان کو مضبوطی حاصل ہو۔ جہاں رباط میں مضبوطی کا مفہوم شامل ہے وہیں حفاظت کا مفہوم بھی شامل ہے، کہ اس کے نتیجے میں وہ جو چیز اس کو حاصل ہوئی ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے، اب اس کے زائل ہو جانے کا خدشہ ختم ہو جاتا ہے۔ عربی میں رباط الجیش کا مطلب ہوتا ہے حفاظتی دستے جنہیں سرحدوں پر متعین کیا جاتا ہے، جو حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے عربی میں ایک محاورہ ہے فلان رابط الجاش، یعنی وہ جو فلاں شخص ہے وہ بہت مضبوط دل کا شخص ہے۔ رباط کا لفظ جو یہاں اللہ نے استعمال کیا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ ہم نے ان کے دلوں کو رباط عطا کیا، گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یقین کی کیفیت عطا کر دی کہ جس کے ذریعے سے ان میں پختگی آ گئی، مضبوطی آ گئی، استقامت پیدا ہو گئی۔
دوسری یہاں پر جو لفظ استعمال کیا فتخبت، عربی میں خبت کا معنی ہوتے ہیں نشیبی اور نرم زمین کی طرف بڑھنا، یعنی بالکل جو سلوپ ہوتا ہے اس کی طرف جانے کو خبت کہتے ہیں، اور نرم زمین کو بھی خبت کہتے ہیں۔ عربی میں اخبات کا لفظ تواضع اور انکساری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مخبتین یعنی عاجزی اختیار کرنے والے، ایسے لوگ جن کے دل جھک چکے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ یقین ہی کی وہ کیفیت ہے جو انسانوں کے دلوں کو جھکا دیتی ہے، انسانوں کے دلوں کو سرنڈر کرنے کے لیے آمادہ کر دیتی ہے۔ تیسری جو کیفیت یہاں اللہ تعالیٰ نے الفاظوں میں بیان کی ہے وہ ہے قطبہ۔ قطبہ کا معنی ہوتا ہے لکھ دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس یقین کی کیفیت میں انسان کے دل پر ایمان کو لکھ دیتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت اسلوب ہے کہ قطب فی قلوبہم الایمان، کہ ہم ان کے دل پر ایمان لکھ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں پوری مضبوطی کے ساتھ اب جو چیز چھا چکی ہے یقین کے اعلیٰ ترین درجے پر، وہ دراصل ایمان ہے۔ یہ تیسری اہم ترین کیفیت ہے جسے ہم اطمینان قلب کی کیفیت کہتے ہیں۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جب شک ختم ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں یقین کی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ جب انسان میں یقین پیدا ہو جاتا ہے تو وہ کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے اسی اعتماد کو بھی بیان کر دیا جو ایمان کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا۔ فرمایا اذ قاموا، کہ وہ کھڑے ہو گئے، فقالوا، اور انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، کہ ہم اس رب پر ایمان لائے ہیں، اس رب کو پکارتے ہیں جو ارض و سما کا رب ہے، اور ان تمام کا انکار کرتے ہیں جن کو اس کے علاوہ شریک کر لیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایمان لایا، رباط کی کیفیت پیدا ہوئی، جس کے نتیجے میں اس قامو کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ پورے اعتماد کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور بے بانگ دہل پوری شجاعت اور بہادری کے ساتھ بتکدے کے اندر اعلان کر دیا اللہ کی توحید کا، اور برات کر دی شرک سے۔ یہ زبردست اعتماد کی کیفیت ہے جو ایمان کے نتیجے میں ان اصحاب کہف کے اندر پیدا ہو گئی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ جب انسان میں یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں اسے راحت اور سکون کی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ جو سکون اور راحت کی کیفیت ہے، یہ دراصل ایمان کی اسی کیفیت کے نتیجے میں انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ آج پوری دنیا اسی کیفیت کی پیاسی ہے، اور پوری دنیا اسے پیس آف مائنڈ کے نام سے تلاش کر رہی ہے۔ یہی سکون جو انسان کے دل کو قرار عطا کرے، اس کے اضطراب کو ختم کریں، اس کی بے چینی کو ختم کریں، اس کے لیے انسان پیاسے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے گھوم رہے ہیں، لیکن ان کو یہ پیس آف مائنڈ حاصل نہیں ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں بڑی تعداد انسانوں کی وہ ہے جو ڈپریشن کے اندر مبتلا ہے، جو اینزائٹی کے اندر مبتلا ہے، جو ذہنی اور قلبی اضطراب کے اندر مبتلا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک بڑی تعداد وہ ابھر رہی ہے جو اپنے آپ کو ہلاک کر رہی ہے، جو آتم ہتیا کرتی چلی جا رہی ہے، جن کی زندگی بالکل جہنم کی طرح گزر رہی ہے۔ محترم سامعین، یہ جو پیس آف مائنڈ کی کیفیت ہے، آپ قربان جائیں، اللہ سبحانہ و تعالی ایمان کے نتیجے میں انسان کو عطا کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زبردست حدیث میں یہ بات بیان فرمائی ہے، ذاک طعم الایمان، کہ اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ بہت خوبصورت اور نرالا اسلوب ہے۔ اسلوب یہ ہے کہ ایمان کا ذائقہ ہوتا ہے، اور وہ ایمان کا ذائقہ کون شخص ہے جو چکھ لیتا ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا۔ وہی شخص ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے جو راضی ہو جائے اللہ کے رب ہونے پر، جو اسلام کے دین ہونے پر، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر۔ ایمان ایک ذائقے دار شے ہے جس کا ذائقہ آدمی کو اسی وقت محسوس ہوتا ہے جب یہاں ان تینوں کیفیات سے انسان گزرتا ہے۔ ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو پھل ہوتا ہے، جو فروٹ ہوتے ہیں، اس کے چھلکے میں کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، جبکہ پھل کے مغز میں ذائقہ ہوتا ہے۔ یہ جو پھل کا چھلکا ہے جس کو اس وقت ہم نے پکڑ کے رکھا ہے، وہ دراصل دعوے کا ایمان ہے۔ اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہے، اس میں کوئی مزہ نہیں ہے، اس میں کوئی سکون اور راحت نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کو اپنے ایمان کے اندر کوئی سکون، کوئی راحت اور کوئی ذائقہ حاصل نہیں ہوتا، جبکہ جو اصل پھل کا مغز ہے، جو اصل غودہ ہے،
وہ غودہ ایمان حقیقی ہے، اور اصل ذائقہ پھل کے گودے اور مغز میں ہوتا ہے۔ جب ہم اس گودے اور اس مغز کو چکھیں گے تو اس کے نتیجے میں ہمیں ذائقہ حاصل ہوگا۔ غذا کا ذائقہ وہی شخص چکھ سکتا ہے جس میں قوت ذائقہ موجود ہو۔ آپ یہ بھی غور کریں کہ اگر کسی شخص کے اندر قوت ذائقہ موجود نہیں ہے تو اسے کسی بھی ذائقے دار چیز کا کوئی ذائقہ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی زبان کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، اسے آپ کتنی ہی میٹھی اور کتنی ہی لذیذ اور کتنی ہی ذائقے دار چیز کیوں نہ کھلا دیں، اس کے زبان کا مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی ہے کہ انسان کے اندر بھی ایک طرح کا جب مرض پیدا ہو جاتا ہے تو وہ مرض اس کے اس ذائقے کو ختم کر دیتا ہے۔ فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ سورہ بقرہ کے شروع میں ہی منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اصل میں ان کے دلوں میں ایک مرض ہے، وہ جو مرض ہے وہ نفاق کا مرض ہے۔ یہ نفاق کا مرض انسان کے اندر ایمان کے ذائقے کو معطل کر دیتا ہے، ایمان کے ذائقے کو ختم کر دیتا ہے، جیسے کہ ایک بیمار کی بیماری اس کے ذائقے کو معطل اور ختم کر دیتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ذائقہ اپنے اندر کیسے پیدا کیا جائے؟ حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ ذائقہ رضامندی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا من رضی باللہ، جو راضی ہو گیا ان تین چیزوں پر، باللہ ربا، اس نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، وبالاسلام دینا، جس نے اسلام کو اپنا دین مان لیا، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان لیا۔ کسی کام کو بھی آپ نے یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب زور زبردستی کے ذریعے سے، جبر کے ذریعے سے کروایا جاتا ہے تو اس کام میں کوئی لطف اور مزہ نہیں ہوتا، کوئی ذائقہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ کسی کام کو پوری آمادگی کے ساتھ، پوری رضامندی کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کام میں ایک تسکین اور مسرت حاصل ہوتی ہے۔ یہی بنیادی طور پر ایمان کے ذائقے کا اصول ہے۔ یہاں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر رضامندی کا مطلب یہ ہے کہ ہم پورے دین کو خوش دلی کے ساتھ اختیار کر لیں، پوری زندگی اس دین کے سانچے میں ڈھل جائے اور پوری زندگی اسی کے مطابق گزرنے لگ جائے۔ جو پسند ہے اس میں بھی حکم کی اطاعت کی جائے، جو ناپسند ہے اس میں بھی حکم کی اطاعت کی جائے، جس میں نفع حاصل ہوتا ہے اس میں بھی اطاعت کی جائے، اور جس میں نقصان ہوتا ہے اس میں بھی اسلام ہی کی پیروی کی جائے۔ یہ جو پیروی ہے، یہ جو اطاعت ہے، اسے غیر مشروط اطاعت کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے مشروط اطاعت، آپ شرائط کے ساتھ اطاعت کریں کہ جب مجھے نفع حاصل ہوگا تو میں اطاعت کروں گا، جب مجھے نقصان ہوگا تو میں اطاعت نہیں کروں گا، یہ ہے مشروط اطاعت۔ لیکن جب انسان غیر مشروط اطاعت کرتا ہے کہ چاہے مجھے پسند ہو، چاہے مجھے ناپسند ہو، چاہے مجھے نفع ہو، چاہے مجھے نقصان ہو، ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول پر راضی ہوں، میں اسلام پر راضی ہوں، یہ جو رضامندی کی کیفیت ہے جب یہ انسان میں پیدا ہو جاتی ہے تو جیسے کسی چھوٹے سے کام کو جب ہم رضامندی کے ساتھ کرتے ہیں تو لطف اور مزہ حاصل ہوتا ہے، تو ایمان اور اسلام کے اندر وہ جو حقیقی ذائقہ ہے وہ ہمیں کیوں نہیں حاصل ہو سکتا ہے؟ وہ بالکل ہمیں حاصل ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ ہم رضامندی اپنے اندر پیدا کریں۔ جب ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں تو ہمارے لیے یہ بات لازم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ہمیں پورے کے پورے دین میں داخل ہونا ہے۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلنے والا ہے، اور ایسے کسی شخص کو ایمان کا ذائقہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ دین میں مکمل داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں غیر مشروط اطاعت کی جائے۔ یہی انبیاء علیہ السلام کو بھیجے جانے کا مقصد بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے۔ رسولوں کی پیروی کرنا، اللہ کی پیروی کرنا، اللہ نے جو احکامات رسولوں کو دیے ہیں ان کی پیروی اور اطاعت ہی دراصل اسلام ہے۔ اس اطاعت کے معاملے میں ایک کوتاہی جو عام طور پر ہمارے یہاں بہت عام ہے وہ یہ ہے کہ جن معاملات میں دل پسندی ہوتی ہے، جن میں نفع اور فائدہ ہوتا ہے، ہم بڑی آمادگی کے ساتھ ان میں اطاعت کرتے ہیں، لیکن جن معاملات کے اندر دل پسندی نہیں ہوتی ہے، جن میں بظاہر ہمیں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، ان میں ہم اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ ان معاملات کے درمیان بہت سنجیدگی ضروری ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ صحت مندی
بندی ہوتی ہے، فرصت کے اوقات ہوتے ہیں تو ہم عبادت کرتے ہیں، جب فرصت ہوتی ہے تو نماز ادا کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہمارے پاس کوئی مصروفیت آ جاتی ہے، کاروبار کی مصروفیت، جاب کی مصروفیت، فوراً نمازوں سے اور عبادتوں سے ڈنڈی مارنے لگتے ہیں اور یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب تو ہم مصروف ہو گئے۔ یہی اطاعت کے معاملے میں بہت بڑی ڈنڈی ہے جو انسان مارتا ہے۔ اسی طریقے سے صحت مندی کی حالت میں تو عبادت ہوتی ہے، لیکن جب بیماری لاحق ہوتی ہے تو آدمی عذر اور بہانے تلاش کرتا ہے کمزوری کے اور تکلیف کے۔ اسلام نے بیماری کی حالت میں عبادتوں اور اس طرح کے دیگر معاملات میں پہلے ہی تخفیف رکھ دی ہے۔ تخفیف کا معنی ہوتا ہے آسانی پیدا کر دینا، لیکن اللہ کے دین میں ان عبادتوں سے فرار کبھی بھی موجود نہیں ہے۔ آپ کبھی غور کریں کہ اصل ہماری زندگی امتحان ہے، یہ جو بیماری ہے، یہ جو نفع اور نقصان ہے، یہ سب کچھ امتحان ہے، اور اصل ٹیسٹ یہی تو کرنا ہے کہ جیسے صحت مندی کی حالت میں انسان عبادتیں کرتا تھا، اطاعت کرتا تھا، کیا بیماری کی حالت میں بھی اسی طریقے سے اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے؟ اور اسی وقت ہم جس ٹیسٹ کے اندر ہم کو اللہ تعالیٰ چیک کرنا چاہتا ہے ہم ناکام ہو جاتے ہیں اور ہم بہانے تلاش کر کے اس سے فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ جب کاروبار خوب چل رہا ہوتا ہے، بہترین فراوانی ہوتی ہے مال و دولت کی، اس وقت تو خوب انفاق اور صدقات کرتے ہیں، لیکن جب اللہ آزمانے کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے جب خسارے میں مبتلا کرتا ہے اور تنگی پیدا کر دیتا ہے، اس وقت بہانہ بناتے ہیں اپنی تنگی کا اور انفاق اور صدقات نہیں کرتے ہیں، جبکہ اصل انسان کو انفاق اور صدقات تنگی کے وقت کرنا چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی اس پر رحم کر کے اس کو فراوانی عطا کر دیں، لیکن اسی وقت ہم شیطان کی پیروی اختیار کر جاتے ہیں۔ اسی لیے مختلف احادیث میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جوانی کی عبادت بڑھاپے کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس وقت وہ عبادت کی ہے جبکہ آپ کے اندر تمام قوتیں موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو جوانی میں عبادت کرتے ہیں عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ جو غریب ہے اس کی سخاوت زیادہ پسندیدہ ہے، امیر کی عاجزی زیادہ پسندیدہ ہے، گناہ گار کی گناہ کرنے کے بعد کی جانے والی توبہ زیادہ پسندیدہ ہے، بیمار کا عبادت کرنا، اس کا شکر ادا کرنا یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہی بات ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہاری آنکھیں اکثر معاملات کے اندر میں یہ دیکھتی ہے کہ ہم کو خیر نظر آ رہا ہے، لیکن دراصل اس کے اندر تمہارے لیے شر ہوتا ہے۔ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اس کے اندر تمہارے لیے بعض معاملات کے اندر تم کو خیر نظر آتا ہے لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے، اور بعض معاملات کے اندر تم کو شر نظر آتا ہے لیکن اس میں خیر ہوتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ زیادہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ہم کئی معاملات کے اندر یہی دیکھتے ہیں۔ بازار یا نوکری میں اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو راضی کر لینا چاہیے، جس طریقے سے ہم مسجد اور دین کے کام میں اپنے آپ کو راضی کر لیتے ہیں۔ ایک اطاعت شعار بندہ مومن کا طرز عمل یہی ہوتا ہے کہ اسے چاہے بازار میں چاہے جاب کے دوران ایک جھوٹ بول کر ہزاروں لاکھوں کا منافع ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس وقت اللہ کے حکم کی اطاعت میں ایمانداری سے کام لیتا ہے، سچائی سے کام لیتا ہے، اس کے نتیجے میں چہ جائے کہ اس کو نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن وہ راضی رہتا ہے اللہ کے حکم پر، اس کی اطاعت پر۔ محترم سامعین، یہ اطاعت کا معاملہ بہت نازک معاملہ ہے، اس میں ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ، میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، سوائے اس کے جو یہ کہہ دے کہ مجھے جنت میں داخل نہیں ہونا ہے۔ صحابہ نے بڑے تعجب کے ساتھ پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ کا امتی اور اسے جنت مل رہی ہو اور وہ کہہ دے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے، اس سے بڑا بے وقوف کون ہو سکتا ہے اور کوئی شخص ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی گویا اس کو جنت میں داخلہ مل گیا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے اپنے عمل سے یہ بات کہی کہ مجھے جنت میں داخل ہی نہیں ہونا ہے۔ جسے جنت میں داخل ہونا ہے اس کو داخل ہونے کا راستہ یہی ہے کہ وہ اپنے اندر اطاعت کا رویہ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات سورہ نساء میں ان الفاظوں میں بھی کہی ہے کہ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ جو لوگ اللہ کی قائم کی ہوئی حدود کے معاملے میں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، ان کو جنت عطا کی جائے گی، ایسی جنت عطا کی جائے گی جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، جو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہوگی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی،
یتعدی حدود اللہ، اور اللہ کی حدود کو توڑے گا، اسے معلوم ہونا چاہیے یدخلہ نارا خالدا فیہا، وہ جہنم کے اندر آگ میں ڈھکیلا جائے گا، خالدا فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب ہے، میری بیوی اور بچوں سے زیادہ محبوب ہے، لیکن اے اللہ کے رسول جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کا خیال آ جاتا ہے تو میں بے چین ہو جاتا ہوں، جب تک کہ آپ کا دیدار نہ ہو جائے دل کو چین ہی نہیں آتا۔ اے اللہ کے رسول لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ایک دن آنا ہے جس میں نہ آپ رہیں گے نہ میں رہوں گا، ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہو جانا ہے، لیکن اے اللہ کے رسول آپ تو جنت کے اعلیٰ ترین درجوں پر فائز ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو انبیاء کے ساتھ رکھے گا، لیکن اے اللہ کے رسول میں یہ سوچ کر پریشان ہوتا ہوں کہ مجھے اول تو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ میں جنت میں پہنچوں گا بھی یا نہیں پہنچوں گا۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت فرمائی اور میرے اعمال کو اور میرے ایمان کو قبول فرما لیا اور مجھے جنت میں داخل بھی کر دیا تو اے اللہ کے رسول میں تو جنت کے نچلے درجوں میں رہوں گا، جہاں آپ کی کوئی زیارت نہیں، جہاں آپ سے کوئی ملاقات نہیں۔ اے اللہ کے رسول سوچتا یہ ہوں کہ اس جنت کو لے کر کیا کروں جس میں آپ کا دیدار نہ ہو، جس میں آپ سے ملاقات نہ ہو۔ کتنی غیر معمولی محبت ہے، کتنا غیر معمولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی رسول کی اس وقت کیفیت کو بھانپ لیا اور آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے سورہ نساء کی اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، انہیں یہ بات معلوم ہو جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان پر یہ انعام کرے گا، عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبیوں کی، صدیقین کی، شہداء اور صالحین کی صحبت عطا کرے گا، وَحَسَنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور اس سے بہترین رفاقت اور کیا ہو سکتی ہے۔ محترم سامعین، ہم اگر قیامت کے دن انبیاء کی، صدیقین اور شہداء اور صالحین کی صحبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کل قیامت کے دن ہم سب کی محبوب ہستی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی صحبت ہمیں حاصل نہ ہو۔ اس تمنا اور آرزو کو پورا کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی غیر مشروط اطاعت کریں۔ اس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں اطمینان قلب کی وہ کیفیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا جو ایمان کے اندر انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔